بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ویکسینیٹر نے ایک دفعہ پھر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کے ایم سی کے ویکسینیٹر پر خدا کے واسطے رحم کرو، پی ڈی ای ایم آئیز ظلم کرنا بند کرو۔ 4,000 اسپیشل الاؤنس، موٹر سائیکل فیول اور ڈبلیو ایچ او سے ملنے والی وہ تمام مواد کو کے ایم سی کے ویکسینیٹر میں ویسے ہی تقسیم کیا جائے جیسے ای پی آئی کے ویکسینیٹر میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹی کے ایف، ڈی ایچ او، یونیسیف، ڈبلیو ایچ او اور دیگر بھی تمام مانیٹر ہم کے ایم سی کے ویکسینیٹر سے بھی اتنا ہی کام لیتے ہیں جتنا سندھ گورنمنٹ کے ویکسینیٹر سے لیتے ہیں۔ خدا را تمام ویکسینیٹر کو ایک جیسا ہی ٹریٹ کیا جائے، ہمیں بھی وہ تمام مواد دی جائے جو ای پی آئی کے تمام ویکسینیٹر کو میسر ہے۔ تاہم انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ کے ایم سی کے ویکسینیٹر کے مسائل اگر حل نہیں کیے گئے تو 15 نومبر سے پہلے تو ہم تمام مسائل کے حل کے لیے کے ایم سی ویکسینیٹر ایم آر کیمپین کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ جی ہاں، یہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اس کا بائیکاٹ کر دیں گے، کیونکہ آپ ان غریبوں کو یعنی بلدیہ عظمیٰ کراچی ان غریبوں کو کوٹ کوٹ کر مار رہی ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں 30 جون کو انہوں نے ایک احتجاج بلدیہ عظمیٰ کراچی کی ٹھنڈی عمارت میں کیا تھا۔ اس وقت کے ایڈمنسٹریٹر لائق احمد وہاں موجود نہیں تھے، تاہم وہ آگے بڑھ گئے اور میٹروپولیٹن کمشنر کی طرف روانہ ہوئے جو اس وقت دانش سعید تھے۔ انہوں نے میٹروپولیٹن کمشنر کے دفتر کے سامنے زبردست احتجاج کیا اور نعرے بازی کی اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارے مسائل حل کیے جائیں۔ تاہم میٹروپولیٹن کمشنر نے اس وقت ان کو کہا کہ آپ جائیں، ہم آپ کو کل 12 بجے بلائیں گے، کیونکہ اس وقت ہم پورے کراچی کی خوشحالی، افسران و ملازمین کی خوشحالی کے لیے بلدیہ عظمیٰ کراچی کا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں فیئر ہال میں، جہاں لائق احمد ایڈمنسٹریٹر کراچی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بیچارے ویکسینیٹر وہاں سے روانہ ہوئے، لیکن یہ دیکھ لیں کیسے ویل چیئر پر تھیں، لیکن پھر بھی یہ مایوس نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کل 12 بجے بلایا ہے۔ ہم آپ کو سنواتے ہیں، ذرا سنیے انہی کی زبانی ان کو کیا لالی پاپ دی تھی۔ ایم ایل صاحب نے ہمیں کل 12 بجے بلایا ہے، ساتھ ہی ایم پی ایچ کو بھی بلایا ہے انہوں نے، اور سینئر ڈائریکٹر کو بھی ساتھ ہی بلایا ہے۔ کل 12 بجے ہماری میٹنگ ہے ان کے ساتھ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا۔ سنا آپ نے، یہ ویکسینیٹر تھے، ان کو لالی پاپ دی گئی۔ 30 جون کے بعد 12 بجے نہیں آئے، یعنی آج تک 12 ہی نہیں بجے اگلے دن کے، اور ایم سی میٹروپولیٹن کمشنر بھی تبدیل ہو گئے۔ شاباش ہے۔ تاہم ویکسینیٹر انتظار کرتے رہے کہ ہمارے مسائل حل ہوں گے، لیکن وہ بیچارے خاموشی سے انتظار کرتے رہے، اور انہوں نے باقاعدہ اب ایک بار پھر بلدیہ عظمیٰ کراچی کے آنے والے ایڈمنسٹریٹر بیرسٹر مرتضیٰ وہاب سے اپیل کی ہے کہ اللہ کے واسطے ہم پر رحم کرو اور ہمیں بھی وہ وسائل دیے جائیں جو تمام دیگر سندھ حکومت کے اداروں کو دی جاتی ہے، اور آپ تو سندھ حکومت کے ترجمان بھی ہیں، ہماری بھی ترجمانی کون کرے گا؟ کے ایم سی کے ویکسینیٹر آج بھی سراپا احتجاج ہے، اور 30 جون کو بھی سراپا احتجاج تھے، یعنی 30 جون 2021 کو۔ ہم آپ کو سنواتے ہیں وہ نعرے کیسے لگا رہے تھے، ذرا سنیے غور سے۔ یہ کے ایم سی کے ویکسینیٹر ہیں، آوازیں چیخیں تو سب کی نکلی ہوئی ہیں، ریٹائر ملازمین ہو یا پینشنر ہو یا پھر حاضر سروس ملازمین، چیخیں ان کی بھی نکلی ہوئی ہیں، فائر مینوں کی چیخیں بھی نکلی ہوئی ہیں، لیکن ویکسینیٹر معصوم تھے۔ انہوں نے اپنی پورے کیریئر میں پہلی دفعہ مظاہرہ کیا تھا جو اس پہ پانی پھینٹ دیا گیا، حالانکہ اب یہ ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی پینشن میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، 2-3 گریڈ 4 گریڈ میں ان کو مار کے رکھا ہوا ہے، یعنی کہ گلا گھونٹ کے، لیکن انہوں نے ایک دفعہ پھر ہمت کی ہے اور 15 نومبر کی حتمی تاریخ دے دی ہے، جس کے بعد یقیناً یہ دم
मस्त कर सकते हैं और इनका जायज़ हक़ भी है। अपने जायज़ हुकूक़ और मराद के लिए पुरअमन एहतजाज यकीनन हर शहरी का और हर मुलाजिम का हक़ भी है और यकीनन ये अपने हक़ का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, यकीनी तौर पर इनके मसाइल को संजीदगी से देखकर शायद हल भी करवाते हैं। इसलिए जब आपके अफसरान और मुलाजमीन ही खुशहाल नहीं होंगे तो शहर कायद के लोगों को कैसे मुतमईन करेंगे। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।